الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد معزز محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی توفیق سے حقوق اولاد کے حوالے سے ہماری گزشتہ 3 خطبات سے گفتگو جاری ہے، اور آج اس عنوان کی آخری چند اہم باتیں ذکر کر کے تو اس کا اختتام کریں گے۔ اولاد کے حقوق کے حوالے سے جو والدین کی ذمہ داری ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اس کے کان میں اذان کہنا، اس کو گٹی کسی نیک آدمی سے دلوانا، اور اس کے بعد ہے کہ عقیقہ کرنا، یہ سنت ہے۔ عقیقے کا عمل سنت ہے۔ زیادہ بہتر ہے کہ 7ویں دن، جس دن بچہ پیدا ہوا اس سے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ اگر استطاعت ہو، مالی وسعت ہو، تو لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1، اور اگر مالی وسعت نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی 1 بکرا یا 1 بکری دیا جا سکتا ہے عقیقے کے لیے۔ اسی طرح بڑے جانور میں بھی حصہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو یہ عقیقہ اس کا بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بڑا جانور ایک بچے کی طرف سے کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، منع وہ بھی نہیں ہے کہ ایک پورا جانور بڑا کسی بچے کی طرف سے یا بچی کی طرف سے ایک مکمل گائے یا بھینس یا کٹا یا بچھڑا وہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کا گوشت جو ہے وہ خود بھی کھا سکتے ہیں، ماں باپ بھی، عزیز و اقارب کو بھی پکا کے بھی کھلایا جا سکتا ہے، ویسے ہی ذبح کر کے گوشت تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی مستحب عمل ہوگا کہ اگر اس کے 3 حصے کر دیے جائیں، 1 حصہ عزیز و اقارب کے لیے، دوست احباب کے لیے، 1 فقراء، مساکین، محتاج، ضرورت مندوں کے لیے، اور 1 حصہ خود اپنے گھر والوں کے لیے۔ یہ مستحب ہے۔ اس کے برعکس بھی کوئی کرنا چاہے کمی زیادتی تو وہ بھی جائز ہے، اور یہ 7ویں دن اگر ہو جائے تو زیادہ سنت کی برکت حاصل ہوتی ہے۔ اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو زندگی میں جب بھی مالی گنجائش ہو، وسعت ہو، اس وقت ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔
اگر کسی کا عقیقہ والدین نے نہیں دیا اور بعد میں وہ خود اپنا دینا چاہے زندگی میں کبھی بھی، تو یہ بھی اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنا عقیقہ خود بھی دے سکتا ہے۔ اور 7ویں دن بچے کے سر کے جو بال اتارے جاتے ہیں ان کے وزن کے برابر چاندی کے پیسے راہ خدا میں صدقہ دینا، خیرات کرنا، یہ بھی سنت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ اسی طرح اس کے بالغ ہونے سے پہلے بلکہ چھوٹی عمر میں ہی اس کا ختنہ کرنا یہ بھی سنت ہے، اور یہ دین اسلام کی فطرتی 10 چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ تو نام رکھنے کے بعد فرمایا گیا جب وہ بچہ بولنے لگے تو اسے، یعنی جیسے اس کے منہ سے ایک آدھا لفظ نکلنا شروع ہو جائے تو اس وقت اس کو لفظ اللہ سکھاؤ۔ اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ اس بچے کے پاس لفظ اللہ کا ذکر اس کو سنایا جائے۔ گھر کے اندر اس کی والدہ یا والد یا کوئی بھی فرد جب بھی اس بچے کو اٹھائیں تو کوشش یہ کریں کہ اللہ 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 یہ لفظ بار بار اس کو سنائیں، کہ وہ سن کر بچے کی خود بخود ہی کانوں میں آواز پڑے گی۔ تو یہ ایک فطرتی بات ہے کہ بچہ جو سنتا ہے وہ اس کو بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ جملہ بولنے لگے تو پھر حدیث پاک میں ہے کہ اس کو کلمہ طیبہ سکھایا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ لوری اس کو سنائی جائے۔ گھر کا جو فرد بھی اسے اٹھائے، پکڑے، کھلائے اور اس سے کھیلے تو اس کو لا الہ الا اللہ کی لوری سنائے، کہ اس سے اس کے کان میں کلمے کی آواز بار بار جائے اور وہ اس آواز کو اپنے دل میں محفوظ کرے سن کر۔ اور فرمایا جب وہ مزید پڑھنے کے قابل ہو جائے تو آیت الکرسی اسے یاد کروائی جائے، اور آیت الکرسی کے بعد اسے سورۃ الحشر کی آخری آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہاں سے لے کر اگلی 2 آیات مزید، تو یہ آخری 3 آیات ہیں، وہ اس کو یاد کروائی جائیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر لڑکا ہو تو جیسے ہی وہ قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اسے سورۃ المائدہ کی تلاوت کروائی جائے اور سورۃ المائدہ اسے سکھائی جائے، اور اگر وہ بچی ہے تو اسے سورۃ النور خاص طور پر پڑھائی جائے اور سکھائی جائے۔ ہمارے ہاں یہ ایک ترتیب ہے کہ جس طرح قرآن پاک چھپا ہوا ہے تو ہم بچوں کو ایک طرف سے قرآن شروع کراتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن احادیث میں جن چیزوں کو ترجیح کے طور پر بیان کیا گیا ہے تو ان چیزوں کو اگر پہلے بھی پڑھا دیا جائے تو حضور علیہ السلام کے فرمان پر عمل ہو جائے گا۔ یعنی کہ مثلاً آپ یہ چیزیں پڑھا کے پھر اس کے بعد سورہ یاسین پڑھا دیں، سورہ رحمان پڑھا دیں، بچیاں ہیں تو ان کو سورہ واقعہ پڑھائیں، کہ حضور پاک علیہ السلام نے خاص طور پر فرمایا کہ بچیوں کو سورہ واقعہ پڑھاؤ، اور فرمایا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہو شام کے وقت، تو فرمایا اس میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آ سکتی۔ تو صحابہ کرام کا اس پر عمل تھا، اور خاص طور پر بیٹیوں کو، کیونکہ باپ اور بیٹی کی محبت ایک مثالی محبت ہے، تو باپ کو اپنی بیٹی کے رزق کی، اس کے گھر کی خوشحالی کی بڑی فکر مندی ہوتی ہے، تو اس کے لیے خاص وظیفہ بتایا گیا ہے حدیث پاک میں کہ سورۃ الواقعہ جو بندہ اپنی بچیوں کو سکھا دے گا تو وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول مبارک، اور بھی کئی صحابہ کرام کا، کہ بیٹیوں کو خاص طور پر سورۃ الواقعہ اور یاد بھی کروانی ہے اور اس کو پڑھنے کی تلقین بھی کرنی ہے۔ اچھا، جو چیز یہاں قابل غور ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو لفظ اللہ، لفظ اور جملہ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ،
مزید پڑھنے کے قابل ہو جائے تو آیت الکرسی، سورۃ الحشر کی آخری آیتیں، یہ چیزیں ذرا قابل غور ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو جب وہ بولنے لگے تو اس کا عقیدہ توحید مضبوط کروایا جائے، اللہ کی ذات کے بارے میں اس کو آیات اور کلمات یاد کروائے جائیں کہ اس کے دل میں اللہ کا تعارف، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اس کو محبت۔ آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الحشر کی آخری آیتوں میں اسماء باری تعالیٰ ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنی۔ یہ اس کے پاک نام ہیں۔ تو بچے کو یہ بچپن سے ہی بتایا جائے، پہچان کروائی جائے کہ اللہ کی ذات کیا ذات ہے، اس کا تعارف، اس کے اسماء مبارکہ، اسماء کا معنی، اللہ کے ناموں کا معنی اور مفہوم اس کو بتایا جائے کہ رازق کا معنی کیا ہے، خالق کا معنی کیا ہے، الحی کا معنی کیا ہے، اور اسی طرح اس کے باقی جو اسماء مبارکہ ہیں ان سب کا نام، اور ہلکے پھلکے انداز میں، عام فہم سادہ الفاظ اور انداز میں اس کو اس کا مفہوم بتایا جائے کہ بچے کو اللہ کی ذات کے ساتھ دلچسپی، محبت اور الفت پیدا ہو، اور اس کو یہ عقیدے کے طور پر بتایا جائے چھوٹے چھوٹے جملے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، ہم سب کا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، اور ہر چیز اسی سے مانگنی چاہیے، ہر سوال اسی سے کرنا چاہیے، اپنی ہر حاجت اسی سے مانگنی چاہیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ بچوں کو چھوٹی عمر میں جب بتا دیں گے تو لازمی بات ہے کہ بچے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور یہ تعلیمات نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، یہ سلیبس رسول پاک علیہ السلام کا دیا ہوا سلیبس ہے بچوں کے لیے۔ اس کے بعد حدیث پاک میں ہے کہ جس وقت کوئی والد اپنے بیٹے کو تحفہ دینا چاہے اور وہ کہے کہ میں دنیا کا سب سے اچھا تحفہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتا ہوں، تو سرکار کی حدیث کے الفاظ ہیں ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن، فرمایا کوئی باپ دنیا میں اچھے ادب سکھانے سے بہتر تحفہ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا ہے۔ یعنی ہزاروں مربع جائیداد دے دے اور کروڑوں اربوں کی کوٹھیاں اور بنگلے اس کے نام کروانا چاہے، اس کو اربوں خربوں کا بزنس دینا چاہے تو سمجھے کہ میں نے بڑا تحفہ دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھائے، ذات باری تعالیٰ کا ادب ہے اور اللہ کے گھر کا ادب ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء اکرام کا ادب، احترام، تعظیم۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ روزانہ آداب الہی، آداب رسالت، آداب مسجد، آداب قرآن، بزرگوں کا ادب، بڑوں کا ادب، رشتہ داروں کا ادب، یہ وہ کوئی بات روزانہ سنائے بچے کو ایسی کہ جس سے بچے کے دل میں ان چیزوں کا ادب پیدا ہو۔ ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ شوق، جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ احباب سن رہے ہیں، تو یہ سننے کے بعد بندے کے ذہن میں آٹومیٹکلی ایک خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں کرنا چاہیے بچوں کو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ شوق کے ساتھ، شوق کے جذبے سے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پھر ہم مسجد میں لاتے ہیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ مسجد میں جب چھوٹا بچہ آتا ہے تو چونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مسجد ہے، اب وہ یہاں پہ آ کے بھاگے گا بھی، کودے گا بھی، چھلانگیں بھی لگائے گا، چیخیں بھی مارے گا، اور یہ ساری چیزیں وہ کرے گا۔ تو اب باپ سمجھتا ہے کہ بس یہی میری ذمہ داری تھی کہ میں اس کو مسجد میں لے آیا ہوں، حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ یعنی شوق اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن شعور کا اس میں کوئی عنصر نظر نہیں آ رہا۔ کرنا یہ چاہیے کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو، جیسے بچہ ہوتا ہے نا 3 سال کی عمر کا، یعنی بچہ ہلکا پھلکا چلنا شروع ہو جائے تو وہ بات بھی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں ماں ہے، بہنیں ہیں یا باپ خود ہے تو وہ گھر میں مصلی بچھائیں اور چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ گھر میں نماز پڑھائیں۔ ویسے ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ فرض مسجد میں پڑھنا زیادہ افضل ہے باجماعت، اور سنتیں اور نفل وہ گھروں میں پڑھنا زیادہ
باعث برکت بھی ہے اور اولاد کی تربیت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں نماز پڑھا کرو۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا طریقہ ہے، اور آپ کو کثیر احادیث ملیں گی جس کی راویہ امہات المومنین ہیں کہ حضور جمعے سے پہلے اتنی رکعت پڑھتے تھے، جمعے کے بعد اتنی رکعت پڑھتے تھے، ظہر سے پہلے اتنی پڑھتے تھے، ظہر کے بعد اتنی پڑھتے۔ امہات المومنین کو کیسے پتہ ہے کہ سرکار کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ فرضوں کی جماعت مسجد میں، اور اس کے بعد اکثر و بیشتر حضور سنتے اور نفل اپنے گھر میں ادا فرماتے تھے۔ ایک تو یہ ہے، اور ویسے بھی جیسے رات کے نوافل ہیں، اس کے بارے میں روایات امہات المومنین سے ملتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بچوں کے سامنے جب ماں باپ نماز پڑھیں گے تو جس بچے کو کچھ بھی نہیں پتہ نا، وہ بالکل کچھ نہیں جانتا، آپ اس کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے تو وہ بھی چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی جائے نماز بچھا کے تو اس پہ الٹے سیدھے سجدے کرنا شروع کر دے گا، اور وہ سجدہ نہیں کرنا آئے گا تو وہ اس کے پر لیٹ ہی جائے گا جائے نماز کے اوپر، لیکن وہ دیکھے گا بھی سار اٹھا کے میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں۔ کرنا یہ چاہیے کہ 3-4 سال کے بچے کو گھر میں تربیت دے، باپ سمجھائے کہ یہ نماز ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، یوں کھڑے ہوتے ہیں، اچھا جی۔ پھر مسجد کے بارے میں گھر میں تربیت دے، جب بچہ 5 سال کی عمر کا ہو جائے تو اسے سمجھائے اچھی طرح، اور 5 سال کا بچہ بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں طریقے سے، طریقہ سمجھانے کا ایسا ہو بچہ اس کو سمجھتا ہے، اس کو گھر میں سمجھایا جائے، وہ بچہ گھر میں سمجھے، پھر وقت لگائے اس پر، کوئی 2 مہینے 4 مہینے بھلے 6 مہینے، مسجد کے بارے میں اس کو بتایا کہ مسجد ایک اللہ کا گھر ہے، وہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہاں لوگ اس طرح صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں لوگ شور نہیں کرتے، وہاں بھاگنا جائز نہیں ہے۔ یہ باتیں اس کو مہینہ 2 3 4 مہینے 6 مہینے تک روزانہ کوئی نہ کوئی مسجد کی فضیلت کی ایک حدیث، ایک واقعہ، ایک جملہ، ایک بات سنا دی، اور وہ بچے کو اس کے دل میں مسجد کی محبت پیدا کریں، اور اس کو اس مسجد کے آداب کے بارے میں روزانہ کوئی نہ کوئی ادب بتائیں۔ اب ہوگا کیا کہ مثلاً آپ نے اس ساری تربیت پر لگا دیے 4 مہینے، 4 ماہ کے بعد جب آپ انگلی پکڑ کے اس کو مسجد میں لے کے آئیں گے 5 سال کے بچے کو، جہاں بٹھائیں گے وہاں بیٹھ جائے گا، جیسے چپ کرائیں گے وہ آرام سے بیٹھ جائے گا، وہ مسجد، کیونکہ اب اس 4 مہینے 5 مہینے یہ باتیں آپ بتا چکے ہیں کہ بھاگنا نہیں ہے، شور نہیں کرنا، وہاں یہ ساری چیزیں پہلے اس کو گھروں میں سمجھائی جائیں، پھر اس کو گاہے گاہے مسجد کا وزٹ کرایا جائے، اور کوشش کریں کہ پہلی بار اس کو نماز کے ٹائم لانے کی بجائے نماز کے علاوہ آگے پیچھے کسی اور ٹائم میں لائیں، اس کو ویسے ہی مسجد کا آپ کے وزٹ کرائیں، تعارف کرائیں کہ یہ مسجد ہے، ادھر منہ کرتے ہیں، یہ صفیں ہیں، یہاں امام کھڑا ہوتا ہے، یہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ 2-4 بار وزٹ کرائیں۔ اب وہ بچہ جب مسجد میں آئے گا آپ کے ساتھ نماز کے ٹائم ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچہ شور کرے۔ اچھا، جب جو کچھ میں نے یہ چند باتیں عرض کی ہیں، جب یہ نہ ہو، آپ نے میری تقریر سنی، آپ کے دل میں بڑا شوق پیدا ہو گیا، آپ آج ہی گئے اور شام کو آپ نے بچے کو انگلی سے پکڑا اور مسجد میں لے آئے، نہ اس کو مسجد کا پتہ ہے، نہ اس کو مسجد کے آداب کا پتہ ہے۔ اب اس کا ہوتا کیا ہے بھلا؟ ابھی یہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ اس طرح کوئی نمازی کوئی لایا اپنے بچے کو، چھوٹے بچے کو، اور وہ بچہ اتنا چھوٹا تھا، مثلاً 3 سال کا 4 سال کا بچہ ہو تو وہ چلتا ہے، لیکن اس کو پیشاب پخانے کا بھی نہیں پتہ۔ تو یہاں باہر سین میں 1 ہفتے میں 2 بار کسی بچے نے پیشاب کر دیا صف کے اوپر، یعنی نمازیوں نے نماز نہیں تلی، جماعت کھڑی ہو گئی تو وہ بچہ کھیلتا کھیلتا بھاگتا اس کا پیشاب نکل گیا یہاں صف کے اوپر، تو وہ پھر صف کو دھونا، فرش کو دھونا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، وہ جو چھوٹا بچہ ہے نا جس کو پیمپر لگتا ہے، اور پیمپر میں اگر وہ پیشاب پخانہ کرے تو پیشاب پخانے والا پیمپر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس بچے کو مسجد میں لانا یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ مسجد کے اندر تو بھائی صاحب لہسن پیاز جو ہماری سبزی کا حصہ ہے اور ہم اسے پکا کے سالن میں سبزی میں کھاتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کچا کھا کے مسجد میں نہ آنا، کیونکہ اس کو کچا کھانے سے جو مہک پیدا ہوتی ہے وہ مسجد میں جب تم آتے ہو تو فرشتوں کو بھی اذیت دیتی ہے اور ساتھ والے نمازیوں کو بھی اذیت دیتی ہے۔ قابل غور بات ہے کہ جہاں کچا لہسن یا کچا پیاز جو ہماری سبزی ہانڈی کا حصہ ہے،
اگر وہ کھا کے آنا جائز نہیں ہے تو پیشاب سے بھرا ہوا پیمپر لگا کے بچے کو مسجد میں چھوڑ دینا، پیشاب والا پیمپر ہے، اس نے بیچ میں پیشاب کر، آپ کو کیا پتہ، مسجد میں بچہ کھیل رہا ہے اور اس نے پیشاب کر دیا، اب وہ پیمپر کے اندر پیشاب موجود ہے، یہ نہیں، اس سے منع کیا گیا۔ اس مسئلے پر میں نے ایک دفعہ پہلے تفصیل سے کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں۔ ہمارے ہاں چونکہ دین کے بارے میں جب صحیح معلومات نہیں ہوتی تو بندے چیزوں کو غلط کوڈ بھی کرتے ہیں۔ ایک روایت وہ لاتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین مسجد میں آ جاتے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو حضور پاک ان کو اٹھاتے تھے اور اپنی گود میں بٹھاتے۔ یہ حدیث ہے، آپ کو میں بھی سناتا ہوں، لیکن بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو سیدنا اتنی چھوٹی عمر میں کہ جب پیشاب پخانے کا خطرہ ہو تو حضور خود نہیں لاتے تھے، خود نہیں لاتے تھے وہ، کیونکہ ماں سیدہ پاک حضرت خاتون جنت کا گھر رسول پاک کے گھر کے ساتھ تھا، تو وہ بچے خود یعنی مسجد کے اندر دروازہ کھلتا تھا اس گھر کا بھی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کا دروازہ، تو وہ چھوٹے بچے خود چلتے چلتے مسجد میں آ جاتے تھے، تو حضور علیہ السلام ان سے پیار فرماتے تھے، ان کو پکڑ لیتے تھے، بٹھاتے تھے اپنے پاس۔ ان چیزوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ مسجد کے اندر ایسے بچے کو لانا شروع کر دیں جو کہ پیشاب اور پخانے کا یعنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا۔ اچھا ایک اور چیز، بعض چھوٹے عمر میں نا بچے جب ایک دوسرے سے لڑتے ہیں یا کھیلتے ہیں شرارتاً تو ایک دوسرے کے اوپر تھوک بھی پھینک دیتے ہیں، یہ بچوں کی بچکانہ حرکتیں ہیں۔ تو اگر بچہ مسجد میں چھوٹا آتا ہے اور وہ مسجد میں اس طرح تھوک پھینک دیتا ہے تو یہ بھی ادب کے خلاف۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ میری بات کو سمجھ جائیں، وہ یہ ہے کہ 5 سال کی عمر تک آپ بچے کو مسجد کا تعارف کروائیں، مسجد کا ادب سکھائیں، گھر میں اس کو نماز پڑھائیں، گھر میں اس کو سب کچھ سکھائیں۔ جب آپ دیکھیں کہ 4-5 سال کی عمر میں بچہ اب میری بات کو سمجھنے لگ گیا ہے، چند ایک نشانیاں ہیں، مثلا جہاں کھڑا کریں کھڑا ہوتا ہے، جہاں بٹھا دیں بیٹھ جاتا ہے، جو کچھ اس کو بتائیں وہ فالو کرتا ہے بات کو، اب اس کو مسجد میں لانا شروع کریں۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہ پیشاب پخانے کے بارے میں بتانا شروع کر دے کہ مجھے پیشاب کی حاجت ہے یا پخانے کی، تو اس کو مسجد کی تلویث، آلودہ ہونا مسجد کا یہ بڑا خطرناک ہے۔ اس بارے میں وہ احادیث بھی اب دیکھیں، ایک ہمارے بہت بڑے مبلغ ہیں ملکی لیول کے، تو بعض اوقات بڑے بندے سے بھی کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، تو انہوں نے یہ موبائل ٹیون کے بجنے پر ایک حدیث پیش کر کے تو کہا کہ لوگوں کے موبائل ٹیون اگر بج جائے مسجد میں تو ہمارے لوگ غصہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، ہم نے بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے، پیار سے کہتے ہیں، محبت سے سمجھاتے ہیں کہ مسجد میں میوزک ٹیون کا بجنا یا نماز کے دوران موبائل کی رنگ ٹون کا چل پڑنا اور پوری جماعت کے دوران اس کا چلتے رہنا بجتے رہنا، ظاہر بات ہے کہ نمازیوں کی ڈسٹربنس ہوتی ہے، نماز سے توجہ ہٹتی ہے، خود اس بندے کو بھی بے چینی ہوتی ہے جس کا فون آ رہا ہے۔ لیکن اس میں حوصلہ افزائی کرنا لوگوں کی، یہ کہنا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جس طرح مرضی کوئی آئے یا جائے، اس میں یہ بات جائز نہیں ہے۔ آخر مسجد کے کچھ آداب ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کیے، اور وہ اسی لیے بیان کیے ہیں کہ مسجد عام جگہ نہیں ہے، یہ باقی جگہوں کی خاص جگہ ہے۔ تو وہ روایت انہوں نے یہ پیش کر دی کہ رسول پاک علیہ السلام کے دور میں ایک اعرابی آیا، دیہاتی بندہ تھا، مسجد وہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد ہے۔ اچھا اب اس کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ اعرابی تھا، دیہاتی تھا، لگتا یہ ہے کہ وہ کبھی اس سے پہلے مدینہ شریف میں آیا ہی نہیں تھا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور وہ اس کو پیشاب کی شدید حاجت ہوئی، وہ جیسے مسجد میں داخل ہوا نا، تو جیسے یہ دیوار ہے، مثلا ادھر دیوار ہے ادھر دیوار ہے، تو شدید حاجت تھی پیشاب کی، تو اس نے ادھر مسجد کے اندر ہی دیوار کی طرف ایک سائڈ پہ منہ کیا اور کپڑا اٹھایا اور وہیں پیشاب کرنا شروع کر دیا مسجد کے اندر۔ اب یہ ایسی بات تھی جو صحابہ کرام کے لیے بڑی پریشان کن تھی، تو صحابہ دوڑے اس کی طرف کہ اس کو اٹھائیں، کیوں مسجد ہے، مسجد میں پیشاب کری جا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رک جاؤ، کوئی بندہ اس کو کچھ نہ کہے۔ اب چونکہ پیشاب اس کو آیا ہوا ہے اور وہ پیشاب کرنے بیٹھ چکا ہے، اب اگر اس کو اٹھاؤ گے روکو گے تو شاید اس کے لیے یہ بڑی تکلیف کا باعث ہو، تو پیشاب اب اس نے کر لیا ہے،
جو باقی ہے کر لینے دو، جب وہ اٹھ جائے گا پیشاب کو پانی سے دھو دینا اور اس کو ہم مسئلہ سمجھا دیں گے کہ بھائی صاحب مسجد میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سرکار کی تربیت کا انداز۔ لیکن آپ اس واقعہ پہ تھوڑا سا غور فرمائیں، یعنی اس واقعہ سے یہ سبق نہیں نکلتا کہ شاید ایسی روٹین تھی لوگوں کی کہ اگر کوئی بھی مسجد میں پیشاب کرتا تو حضور کہتے کوئی بات نہیں، وہ ایک انہونا واقعہ، اچانک بائی چانس ہونے والا واقعہ ہے کہ یعنی اس سے پتہ ہی یہ چلتا ہے کہ شاید وہ بندہ کسی ایسے گاؤں سے دیہات سے آیا تھا کہ جہاں اس کو بالکل بھی مسجد کا ادب و احترام کوئی پتہ نہیں تھا۔ تو اس واقعے کو کوٹ کر کے تو یہ دلیل پکڑنا کہ مسجد میں جو ہے وہ کسی کا موبائل بجتا ہے تو بجتا رہے، جب پیشاب کرنے سے حضور نے منع نہیں فرمایا تو موبائل بجنے سے تم کیوں منع کرتے ہو؟ یہ کتنا غلط استدلال ہے۔ میں نام نہیں لے رہا، بہت بڑے اسکالر ہیں جنہوں نے یہ حوالہ کوٹ کر کے اس طرح، تو بہرحال مسٹیک ہو جانا بڑی بات نہیں، بڑے بڑے عالم سے، بڑے خطیب سے، بڑے مبلغ سے، بڑے ذمہ دار آدمی سے بھی کبھی کوئی غلط بات یا غلط استدلال ہو جاتا ہے۔ تو مسجد کا ادب و احترام بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور ایک حدیث میں ہے، اور یہ سیاستہ کے اندر حدیث ہے کہ فرمایا کہ اپنی مسجدوں سے پاگل لوگ اور بچوں کو، یعنی بچوں سے وہی مراد ہے وہ بچے جو مسجد کے آلودہ ہونے کا خیال نہیں کرتے، چھوٹی عمر کے وہ بچے جو پیشاب پخانے کی سمجھ نہیں رکھتے ہیں اور مسجد کے تقدس کو نہیں جانتے، ان بچوں کو فرمایا مسجدوں سے دور رکھو۔ یہ حدیث ہے، صحیح ستہ کے اندر آقا کریم کا فرمان ہے۔ اب یہاں جب ہم بات سمجھتے نہیں ہیں تو پھر پوری بات کو سمجھے بغیر ادھوری بات کو پکڑ کے تو ہم شور مچانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب کبھی لوگ اس حدیث کو بطور حدیث دیکھیں کہ رسول پاک کا فرمان ہے، اور حضور یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ ان کو ساری زندگی بچوں کو مسجد سے دور رکھو، سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ جس کو مسجد کے ادب و احترام کا نہیں پتہ اس کو فرمایا گیا ہے۔ باقی جب بچہ باشعور ہو جائے، میں نے جیسے کہ عرض کیا 5 سال کی عمر، تو تب آپ اس کو گھر میں مسجد کا ادب و احترام سکھا کے سمجھا کے لائیں گے، بالکل اس کو لانا بھی جائز ہے، لانا چاہیے کہ وہ جماعت کا منظر دیکھے، جماعت میں کھڑا ہو، مسجد کو دیکھے، نمازیوں کو دیکھے، اس کو طریقہ ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں یہ سوشل میڈیا پہ ایک بہت زیادہ وہ ترکیوں کا قول چلتا ہے کہ ترکی لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے پیچھے تمہارے بچے شور کر رہے ہیں تو سمجھو کہ تمہارا مستقبل دین کے حوالے سے بڑا روشن مستقبل ہے۔ اب یہ ترکیوں کا قول ہے، یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے مسجد میں شور کریں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ ایک یہ ترکیوں کا قول ہے اور ادھر حدیث ہے، آقا کریم کا فرمان ہے۔ اب دونوں میں سے ہمارے لیے اہم کیا ہے؟ حدیث ہے نا، تو بات کو سمجھنا چاہیے، بغیر سمجھے بات کو شیئر کرتے جانا۔ سوشل میڈیا پہ لوگ ایک پوسٹ کو دیکھتے ہیں، جو بات دل کو لگی اس کی شیئرنگ پہ شیئرنگ بھی، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا، یہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے کسی کی بات ہے، اگر ٹھیک بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے، تو یہ سارا چیک کرنا بڑی ذمہ داری ہے۔ کیونکہ ایسے نہیں ہوتا کہ جو بات آپ کے دل کو لگ جائے بس آپ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں، پہلے اس کی تصدیق کر لیں کہ شرعی طور پر یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گھر میں ضرور بچوں کی تربیت کریں، جب بچہ 5 سال کا ہو جائے پھر اسے مسجد میں بھی لائیں، پھر اسے بتائیں کہ یہ مسجد ہے، مسجد میں لا کے اس کو بیٹھنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، دعا مانگنے کا طریقہ، ذکر فکر۔ اب وہ بچہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے، الحمدللہ پڑھ سکتا ہے، اللہ اکبر پڑھ سکتا ہے، استغفر اللہ پڑھ سکتا ہے، درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ یہ چیزیں آپ اس کو یاد کروائیں اور اس کو بتائیں کہ جب مسجد میں بیٹھتے ہیں تو یہ تسبیح ہے اور اس کے دانے کے اوپر اس طرح پڑھتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بچوں کو سمجھانے والی۔ جب ہم یہ نہیں بتائیں گے، میری تقریر سن کے آپ کو شوق آئے گا اور آپ شام کو سارے بچوں کو لا کے مسجد میں چھوڑ دیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ جماعت بھی ڈسٹرب ہوگی، نمازی بھی ڈسٹرب ہوں گے اور مسائل بھی کھڑے ہوں گے۔ بعض اوقات کوئی بندہ برداشت کر جاتا ہے، بعض اوقات کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا۔ اب وہ بچہ مسجد میں شور کر رہا ہو تو سلام پھرتے ہی کوئی بندہ اگر اونچی آواز سے غصہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہے، غصے سے بول پڑے تو پھر مسجد میں ایک
بدمزگی کا ماحول بھی بن سکتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ بچوں کو تربیت سکھاؤ۔ آگے فرمایا گیا کہ رزق حلال کھلاؤ، یہ سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے، پورے دین کا خلاصہ اور روح ہے۔ اگر آپ کے بچوں کا رزق حرام ہے تو پھر یہ توقع نہ رکھنا کہ آپ کے بچے کبھی بڑے ہو کے بحیثیت باپ آپ کا ادب کریں گے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، بائی نیم بائی فیس ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو، اپنی اولاد کو رزق حرام کھلایا، رشوت، سود، جھوٹ کے پیسے، لیکن اب زندگی میں ایسے لوگوں کو پھر رسوا ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اولاد ساری چھوڑ جاتی ہے، کوئی دوائی دینے والا نہیں ہوتا، اور اتنی دردناک زندگی ہوتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی، کہتا میں نے ساری آسائشیں دی ہیں، ساری آسائشیں دی ہیں، ساری راحتیں دی ہیں، دنیا کا ہر سکھ اولاد کو دیا ہے۔ بھائی آپ نے اولاد کو جو کچھ دیا ہے رزق حرام سے دیا ہے، اور رزق حرام کا نتیجہ کبھی نیکی نہیں نکل سکتا، تقوی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوگا، بھول جائیں۔ 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ رزق حلال اگر نہیں ہے تو آپ اپنے گھر سے، بیوی بچوں سے خیر کی توقع نہیں رکھیں، جتنا مرضی خوش کر لیں۔ یہ وقت اس وقت پتہ چلے گا جب آپ بے بس ہو جائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، جب آپ ان کے محتاج ہو جائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا رزق کیا رنگ لایا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ رزق حلال۔ سیدنا امام حسن والا واقعہ کہ وہ بچے تھے چھوٹی عمر میں، تو چونکہ مسجد کے ساتھ ایک گھر تھا سیدہ فاطمہ پاک کا، تو گھر سے نکلے بچے اور ایسے ہی آئے، تو مسجد میں بیت المال کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تو امام حسن نے بچہ ہونے کی وجہ سے ایک کھجور کو پکڑا اور کھانا شروع کر دیا، تو حضور پاک دوڑے اور دوڑ کر حضرت امام حسن کے منہ سے کھجور نکالی، فرمایا کخن کخن، کھجور نکال کے فرمایا حسن تھوکو، میرے ہاتھ پہ تھوک دو، جو تیرے منہ میں لعاب ہے یہ بھی نکالو، ہمارے لیے صدقے کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی تربیت ہے اپنے بچوں کے حوالے سے۔ حضرت ابو دردہ والا واقعہ، پڑوسی کے گھر کے کھجور کا درخت ہے، کھجوروں کے پکنے کا موسم آتا ہے، رات کو ہوا چلتی ہے، پکی پکی کھجوریں گرتی ہیں، کچھ کھجوریں ابو دردہ کے گھر میں گر جاتی ہیں۔ ابو دردہ بڑے سینئر صحابی ہیں، اب فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھرتا ہے جلدی اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ آقا کریم نے ایک دن پوچھا ابو دردہ خیر ہے، آپ روزانہ جلدی چلے جاتے ہو؟ یعنی معمول تو یہ تھا نا کہ کچھ دیر نماز کے بعد بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، وظائف پڑھنا، تو یہ حضور کا معمول تھا، اور جو بندہ فوراً سلام پھرنے کے بعد اٹھ کے چلا جائے تو اس کو پوچھنا تو چاہیے کہ بھائی صاحب خیر تو ہے، آپ بہت جلدی میں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور آپ نے سلام پھرتے ہی جانے کی کوشش کی، کیا بات ہے؟ حالانکہ اس کے بعد بندے کو کچھ دیر اللہ کا ذکر فکر، دعا، استغفار، کلمہ شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو فرمایا ابو دردہ کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم کچھ دنوں سے جلدی اٹھ جاتے ہو۔ عرض کیا حضور آج کل مدینہ شریف میں کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، تو میرے پڑوسی کے گھر میں کھجوروں کا ایک درخت ہے اور وہ میری دیوار کے ساتھ ہے، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو کچھ کھجوریں گرتی ہیں میرے گھر کے سین کے اندر، میں جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے جاؤں اور وہ کھجوریں ساری اٹھا کے پڑوسی کے گھر میں دے دوں، تاکہ کوئی کھجور میرا بچہ نہ کھا لے، کیونکہ وہ کھجور میرے بچوں کے لیے جائز نہیں ہے نا۔ اللہ، میں اور آپ اپنی آمدنی کے ذرائع پہ غور کریں، باخدا خیر نہیں ہوگی، اولاد کی طرف سے خیر نہیں ملے گی اگر رزق حرام ہے۔ میں اس چیز کو اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے دل میں کتنا درد ہے اس حوالے سے۔ آپ کی اولاد سے آپ کو جو کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے، ایک سوال اپنے آپ پہ ضرور کر لیں کہ کئی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ ضرور چیک کریں کہ کہیں رزق میں فالٹ تو نہیں ہے، یہ ضرور سوال کریں اپنے آپ سے، اگر ہے تو اس کو کلیئر کر لیں، اللہ رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم آج بچوں کی تربیت کریں گے بڑھاپے میں وہی ہمارے سامنے آئے گی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے،
مالک میں چھوٹا تھا، میرے ماں باپ نے میری اچھی تربیت کی، اے اللہ میں تجھے اس تربیت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جیسا انہوں نے میرے چھوٹے ہونے پر میری تربیت کی اور میرا خیال رکھا، اے اللہ تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، مولا تو ان پر اسی طرح رحم فرما۔ اس دعا کے اندر ایک تربیت کا عنصر بھی ہے، ربیانی صغیرہ، میں چھوٹا تھا انہوں نے میری تربیت اچھی کی ہے، اس وجہ سے مولا ان پر رحم فرما۔ تو اگر آپ اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، پرہیزگار دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو رسول پاک علیہ السلام کی ایک بات پر عمل کر لیں۔ فرمایا 3 باتیں سکھا دو اپنی اولاد کو، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھا دو۔ بس وہ جس کو نبی کی محبت نصیب ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بچے کو سب کچھ سکھا دیتی ہیں۔ حب اہل بیت ہے، اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سکھا دو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کسی بندے کو، کسی بچے کو حضرت مولا علی سے محبت ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا کی غلامی عقیدت اور احترام اس کے دل میں ہو، امام حسن کو جانتا ہو، امام حسین کو جانتا ہو، وہ کردار کا گندہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا میری اہل بیت کی محبت سکھا دو، اہل بیت کی زندگی خود تمہارے بچوں کو سکھا دے گی کہ زندگی کیسے گزارنی۔ تیسری بات تعلیم القرآن، قرآن سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ جی؟ بولیے کیا سکھائیے؟ آپ ایک چیز سکھا دیں، قرآن، قرآن باقی سب کچھ سکھا دے گا۔ قرآن سکھا دے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، عذاب کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں، برے لوگ کیسے ہوتے ہیں، نیکوں کا انجام کیا ہے، بروں کا انجام کیا ہے، والدین کا احترام کیا ہے، اللہ کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، رسول پاک کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، بزرگوں کے ادب و احترام کیا ہیں، یہ سب کچھ قرآن سکھا دے گا۔ آپ ایک کام کر دیں کہ ان کو قرآن سکھا دیں، قرآن باقی سب کچھ سکھا دے گا۔ لیکن قرآن سکھانے سے مراد ہمارے معاشرے میں یہی لیا جاتا ہے کہ ناظرہ پڑھا دو۔ بھائی صاحب ناظرہ پڑھانا تعلیم، یہ قراءت ہے، پڑھانا، قرأ یقرأ، اقرأ، پڑھنا، پڑھانا۔ سکھانا کچھ اور ہے کہ قرآن کہتا کیا ہے، اسے کہتے ہیں تعلیم و تعلم۔ حدیث کے لفظ تعلیم القرآن ہے کہ سکھاؤ، اور اس کے لیے جیسے میں نے ذکر کیا کہ بچوں کو آیت الکرسی سکھاؤ، تو آیت الکرسی کا معنی تو سمجھاؤ نا کہ اس میں اللہ کی ذات کا تعارف ہے۔ سورۃ الحشر کی آخری آیتیں سکھاؤ تو معنی تو سمجھاؤ نا کہ اس میں اللہ کے ناموں کا ذکر ہے۔ سورۃ النور بچیوں کو سکھاؤ۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا سورۃ النور جب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بچیوں کو سورۃ النور سکھاؤ، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سورۃ النور بچیوں کو ناظرہ پڑھا دو؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ ناظرہ پڑھا دو سورۃ النور، تو ناظرہ پڑھنے سے بچی کو کیا سمجھ آئے گی؟ وہ جب اس کا ترجمہ سمجھے گی تو پتہ چلے گا کہ سورۃ النور کی کس کس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پردے کا حکم دیا ہے۔ وہ معنی سمجھنے سے پتہ چلتا ہے۔ جب فرمایا لڑکوں کے لیے کہ بچوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ، تو کیا مطلب ہے؟ سورۃ المائدہ کے اندر ناظرہ پڑھا دو تو بچے کو دین سمجھ آ جائے گا۔ ناظرہ پڑھنا باعث برکت ہے، میں اس کا انکار کروں نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ۔ بھائی صاحب قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب، قرآن کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی محض، ناظرہ پڑھنا بھی ثواب ہے۔ میں جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے آگے بڑھیں۔ ناظرہ بھی ہم پڑھتے رہیں، اور جب ہم اس کا معنی سمجھتے ہیں تو تب ناظرہ نہیں ہوتا، وہ معنی بھی تو اوپر دیکھ کے پڑھا جاتا ہے نا، ترجمہ بھی تو اوپر دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر ناظرے کی نفی ہے؟ بولیے۔ جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں اور اوپر دیکھ کر پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں تو اب ناظرہ نہیں ہو رہا، یہ بھی ناظرہ ہے۔ تو جو چیز اصل ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی اولادوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھا دیں صحیح طرح، انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پورے یقین اور پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، جس شخص نے اپنی اولاد کو قرآن سکھا دیا،
قرآن اس کی اولاد کو باقی سب کچھ خود ہی سکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سچی محبت، اپنی اولاد کی اچھی تربیت، اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کی جو ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ہیں اللہ ہمیں وہ ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔